السلام علیکم۔ آج کا نیا ٹاپک ہے جو میں لائی ہوں، بہت ہی خاص ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے فرقہ واریت ہے۔ یہ جو اب میں آپ کو تصویر دکھانے والی ہوں، یہ ایک کشتی ہے جس پہ اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، وہابی، دیوبند سب ہیں پڑے۔ اور نیچے دیکھیں ذرا، نیچے لکھا ہوا مسلمانوں فرقہ واریت چھوڑو ورنہ یہ فرقہ واریت کی کشتی سب کو لے ڈوبے گی۔ در حقیقت یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو واقعی ہمیں کشتی لے ڈوبے گی، کیونکہ اس کشتی میں سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا مسلک بتا رہا ہے۔ اور اگر کسی بھی مدرسے میں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی بھی، ہر کوئی اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اب میں نے پک آپ کو بتائی ہے کشتی والی، اس کے نیچے ایک کامنٹ آیا ہوا تھا، اور وہ جب آپ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی مجھے فرقہ پرست مولوی دکھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں تم میرے دوست نہیں ہو۔ یہ ایک میمز نما بنا ہوا تھا، لیکن یہ ایسا ہی ہے، کیونکہ فرقہ واریت ایسے ہی ہے۔ اگر مولوی کے سامنے دیوبند آ جائے، دیوبند کے سامنے وہابی آ جائے، وہابی کے سامنے شیعہ آ جائے، تو مطلب انہوں نے یہی بولنا ہے تم میرے دوست نہیں ہو۔ اچھا جی، اب اگلی تصویر ہے۔ ایک شیعہ مولوی ہیں پڑے، ان کا ہاتھ ذرا سا اوپر ہے، مطلب وہ سب سے اوپر ہیں، اور نیچے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا اشاق، مولانا طارق جمیل، مولانا مودودی، اسرار احمد، جاوید احمد، مطلب ایرو کا نشان لگا کے بتایا گیا جو ان کا انجینئر ہے وہ ہے محمد علی مرزا۔ اب یہ جس بھی فرقے سے ہیں، اب ان سب کے جو بڑے ہیں وہ یہ ہیں۔ حالانکہ جو اوپر تصویروں میں دکھائے گئے ہیں بہت سارے، یہ ان سے زیادہ عمر کے ہیں، بڑے ہیں، لیکن بڑے انہیں بنا دیا گیا، انجینئر محمد علی مرزا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے میں نہیں جانتی، لیکن ایک اور پوسٹ میں نے دیکھی، فرقہ واریت کی موت ہے ایجوکیشن۔ جب ایجوکیشن آ جاتی ہے تب انسان آٹومیٹک علم کتاب بن جاتا ہے۔ اب ایجوکیشن اس نے جہاں سے لی دین کی، تو جو بھی بتاتا ہے نا، ہر کوئی اپنے فرقے کے لحاظ سے بہت اچھا سمجھا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا ہمیں درباروں پہ جانا چاہیے، یا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور میں نے پک دیکھی، جس پر پوسٹ دیکھی، جس پر لکھا تھا عقیدہ پرست لوگ ایک ہی چیز کو سب سے زیادہ خطرناک تصور کرتے ہیں، اور وہ ہے علم۔ اور جب میں نے یہ پڑھی تو میں شوق ہو کر رہ گئی، بہت زیادہ شوقڈ ہو گئی کہ عقیدہ پرست لوگ ایک ہی چیز کو سب سے زیادہ خطرناک تصور کرتے ہیں، اور وہ ہے علم۔ ظاہر سی بات، دیوبند کے سامنے شیعہ کی بات کی جائے، وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں کرتے لیکن دین کے بارے میں کرتے ہیں، مطلب دین ادھر ادھر رل رہا ہے، وہ اپنے باتیں بتائیں گے، یا اپنے آیات بتائیں گے، وہ اپنے مطلب سے بتائیں گے، یا کوئی سنی، مطلب اس طرح سے ہے، اور وہ بیچ میں کیا وہ رول رہا ہے، علم جو ہے وہ بیچ میں ہی بس خطرناک ہے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان۔ اور علم جو ہے وہ ایک مثال ہے، فتنہ ہی پیدا کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو۔ اچھا جی، ایک اور مجھے پک نظر آئی جس پہ تھا فرقہ، اور اسے اسٹاپ کیا گیا ہے ایک نشان لگا کے، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مجھے ایک اور تصویر نظر آئی جس پر تو میں بہت زیادہ ہی حیران رہ گئی کہ اب یہ ذرا آپ تصویر غور کیجئے، دو مولوی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ 3 مینار ہیں، اور ایسے سمجھا جائے کہ یہ مسجدیں ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اوپر جہاں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، مطلب سب کی مسجدیں بھی ایک ہے، اور ہر کوئی اپنی مسجد میں جا کے اور اپنا ہی بیان دے رہا ہے، ایک دوسرے پہ وہ جو دین کی تلواریں ہوتی ہیں نا، علم کی باتوں کی تلواریں، ایک دوسرے کو دھو دھو کے کوئی مرے پڑے ہیں، کوئی زندہ ہیں، کسی کو تیر لگ رہے ہیں، آپ تقریباً آپ پک میں دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے پہ بس اندھا دھندھا باتیں کری جا رہے ہیں کہ یہ مسلک ہوتا کون ہے، وہ مسلک ہوتا کون ہے، یہ تمہارا دین کون سا ہے، یہ فرقہ کون سا ہے، بس سب کیا کہا جائے۔ اچھا، اب مجھے ایک اور تصویر نظر آئی جس پر لکھا ہوا تھا، اچھا پہلے یہ دیکھتے ہیں، ایک عام مسلمان ہے،
ایسے سمجھے ایک عام سا ہم جیسا مسلمان ہے جسے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب اس کا دل ہے کہ میں دین سیکھوں پڑھوں، وہ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھے گا، لیکن کہتے ہیں نا ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو ہونا ضروری ہے۔ اب ایک عام مسلمان ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، لکھا بھی ہوا ہے عام مسلمان لیٹا ہوا ہے بیچ میں، اور جو شیعہ عالم ہے اوپر اس کے لکھا ہوا ہے ہم تمہیں حور و گلمہ دلا سکتے ہیں۔ وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ ہمارے مطلب مدرسے میں یا ہمارے دین میں یا ہمارے فرقے میں آ جاؤ، یا ہم مسلمان ہیں ہم تمہیں حور و گلمہ دلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے وہابی عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، سیدھے راستے پر صرف ہم ہیں۔ مطلب کہ سنی دیوبند شیعہ جو ہیں یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ادھر یہ جو پاؤں والی سائڈ ہے اس کی طرف لکھا ہوا ہے دیوبندی۔ یہ دیوبندی اس کے مطلب کپڑے کھینچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے سب جھوٹے ہیں صرف حق پر میں ہوں، مطلب سب جھوٹے ہیں صرف حق پر میں ہوں۔ اچھا، اس سے آگے بازو جو کھینچ رہے وہ ہے سنی عالم۔ اب یہ دیکھا جائے کہ ایک عام مسلمان اگر کسی مدرسے میں جاتا ہے یا کسی سے دین سیکھنے جاتا ہے یا کسی کی تعظیم کے لیے کسی کے پاس چلا جاتا ہے کچھ سیکھنے کو، تو کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی کہے ہاتھ کھینچ لو، کوئی کہتا ہے پاؤں کھینچ لو، کسی نے کپڑے کھینچے ہوئے ہیں، اور بس ایک عام بندے کا ایک عام شخص کا کیا حل ہو جاتا ہوگا؟ اچھا، اب اس کے اوپر لکھا ہوا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا دین پہنچانا۔ یہ پہلے پارے کے آخری آیات کے کچھ مطلب مفہوم ہے جس کا یہ کہ نبی پاک کا کام تھا دین پہنچا دینا، سو انہوں نے پہنچا دیا۔ اب بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ بندہ کیسے لیتا ہے یا اللہ کیسے دیتا ہے، یا جو عالم ہے وہ کیسے انسان کو بتاتے ہیں ایک عام مسلمان کو جنہیں کچھ سمجھ نہیں عقل نہیں۔ اچھا جی، اب مجھے اس کے آگے ایک اور پک نظر آئی، وہ مجھے ذرا سے صحیح لگی، لیکن آگے پھر جو میں نے دیکھا نا پھر میں وہیں بس چپ ہو گئی۔ یہ ہے ایک رسی ہے، یوں کہا جائے کہ ایک رسی ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اسلام، اس کے نیچے لکھا ہوا قرآن و حدیث، اللہ کی رسی۔ مطلب قرآن اور حدیث ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن تو ظاہر سی بات ہے بے شک، اور اس کے آگے ہے صراط مستقیم، مطلب کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ اس رسی سے ہی جا رہا ہے، وہ ہے مسلمان کا راستہ۔ جو ایمان والا ہوتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں گے مسلمان کے آگے دو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں بلیک کلر کی، جس پر لکھا ہوا ہے وطن پرست اور ذات پرست۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ جب وطن پرست سے نیچے گرین لائن کے آپ دیکھیں گے تو یہ شیعہ لکھا ہوا ہے، اور ذات پرست سے نیچے دیکھیں گے تو آپ سنی دیکھیں گے۔ شیعہ اور سنی آگے مطلب کہ پھر دو مسلک بن رہے ہیں یار۔ مسلمان نیچے لکھا ہوا ہے، جو شیعہ ہیں اس کے نیچے ہے ان کا اپنا فرقے کے آگے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ شیعہ سید ہوتے ہیں، شیعہ جعفری ہوتے ہیں، شیعہ علوی ہوتے ہیں، شیعہ اسماعیلی ہوتے ہیں، اور جو سنی ہیں سنی سے آگے سید شافعی، یہ شافعی دیوبند حنبلی اہل حدیث حنفی بریلوی مالکی، مطلب کہ اس کے آگے پھر آگ ہے، ذرا یہ غور کیجئے، سنی ہے اور اس کے نیچے فرقے لکھے ہوئے ہیں بریلوی اہل حدیث وغیرہ، اور نیچے آگ ہے، اور جو شیعہ ہے سید جعفری علوی اسماعیلی اس کے نیچے بھی آگ ہے۔ اور یہ جو رسی ہے یہ مسلمان سے اگر سیدھا دیکھا جائے تو مسلمان ہے، اس رسی سے آگے آیا جائے پل صراط ہے، اور پل صراط سے سیدھا آیا جائے تو جنت ہے، مطلب کہ اور گرین ایرو کا نشان ہے، مطلب کہ یہ جنت واقعی ہے۔ اگر ہم اس لائن کے رسی کے سیدھا دیکھتے ہیں، اسلام قرآن و حدیث صراط مستقیم مسلمان پل صراط جنت، تو ہمارے لیے یہاں جنت ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ سیدھی رسی کے علاوہ وطن پرست سے ادھر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آگ ہے۔ اچھا، یہ تصویر مجھے پھر بھی صحیح لگی، مطلب شیعہ اور سنی میں اگر نہ جایا جائے، اس کے علاوہ سیدھی لائن میں آیا جائے تو مطلب ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، بالکل سیدھا سیدھا ہمیں چلنا ہے۔ اور مجھے ایک اور تصویر دکھائی دی، میں نے خود بلکہ لی
کہ یہاں لکھا ہوا ہے علیحدہ علیحدہ بلاک ہے، ہمارا معبود ایک اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی فرقہ وارانہ معبود نہیں۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہمارا دین ایک اسلام، کوئی فرقہ وارانہ دین نہیں۔ ہمارا امام ایک محمد، کوئی فرقہ وارانہ امام نہیں۔ ہمارا نام ایک مسلم، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں۔ اب یہ بہت ہی اچھی بات کی گئی ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، اس میں کوئی فرقے کی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا تو معبود ایک ہے۔ جو یہودی عیسائی یا یہ ہوں گے وہ اس پر اعتراض کریں گے، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، ہم جو مسلم ہیں، اگر فرقوں کو چھوڑ کے ایک مسلمان کو دیکھا جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، اس میں کوئی فرقے والی بات ہی نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا دین ایک ہے جو ہے اسلام، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی نے کوئی اور مذہب والوں نے بنایا ہوگا، لیکن جو مسلم ہیں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تو فالو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے آگے ہے ہمارا امام ایک، مطلب محمد، کوئی فرقہ وارانہ امام نہیں، یہ بھی بالکل اچھی بات ہے، بہت بالکل۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا نام ایک مسلم، کوئی فرقہ وارانہ نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلم ہیں۔ اچھا، مجھے یہ اچھی لگی، اور اس کے بعد جب میں نے ایک اور تصویر دیکھی، ایک اور پوسٹ دیکھی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ اکثر پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر جو رمضان کے شو میں یا کوئی ایسے شو ہوتے ہیں ٹی وی پر جو آئے ہوتے ہیں، سب کے سب ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں فرقہ واریت کو یا فرقہ جس فرقے سے مسلک رکھتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے پیچھے جائز نہیں ہے، یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پک کو جب میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گئی، میں نے سنا تو تھا ایسے ہوتا ہے، لیکن واقعی میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر، گستاخ اور مشرک کہہ کر سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے بریلوی، دیوبند، اہل حدیث اور جماعت اسلامی نماز میں ایک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو بریلوی